السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کو میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، رمضان بھائی کا سوال ہے، زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کیوں پیا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بیٹھ کر بھی پینا چاہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے متعلق ایک واقعہ منقول ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ زمزم پی کر آیا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا اسی طریقے پر زمزم پیا ہے جس طریقے پر پینا چاہیے تھا؟ اس نے سوال کیا کہ وہ طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب زمزم پینے لگو تو قبلہ رخ ہو جاؤ، اللہ کا نام لو، 3 سانس میں پانی پیو، اور پھر پانی پینے کے بعد اللہ کا نام لو، خوب سیر ہو کر پانی پیو۔ اور پھر علماء نے اور فقہا نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ زمزم کے پانی پینے میں مقصود یہ بھی ہے کہ آدمی خوب سیر ہو کر پیے، اور جب آدمی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو خوب سیر ہو کر پانی پیتا ہے، اور اس پانی کی برکت جسم کے تمام تر اعضاء میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور خوب سیر ہو کر پینے کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق آدمی وہ زمزم سیر ہو کر نہیں پی سکتا، اور مسلمان سیر ہو کر زمزم پی سکتا ہے، یہی دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ وقت علی صاحب معلوم کرتے ہیں، بارات میں جانا شریعت میں جائز ہے یا ناجائز؟ شریعت کی روح سے بارات کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ ہی یہ سنت سے ثابت ہے، نہ ہی ثواب سمجھ کر بارات میں جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دلہے کی دلداری کے لیے اور رشتہ داری کے ناطے سے دلہے کے ساتھ بارات میں جاتا ہے اور دیگر تمام تر شرعی تقاضوں کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، کوئی بدعات اور خرافات بھی انجام نہیں دیتا ہے، تو پھر بارات میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایان بھائی کا سوال ہے، ہمارے اسکول کے ایک ٹیچر لیٹ آنے پر بچوں سے فائن اور جرمانہ لیتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیر سے اور تاخیر سے آنے پر جو فائن اور جرمانہ وصول کیا جاتا ہے، شریعت کی نظر میں یہ تعزیر بالمال کہلاتا ہے، جو جائز نہیں ہے، یعنی مالی جرمانہ وصول کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر اسکول کے پرنسپل یا کوئی دوسرا آدمی جو بھی مالی جرمانہ لیتا ہے وہ عارضی طور پر جرمانہ وصول کرے، بعد میں سالانہ پر، یعنی جب سال ختم ہو رہا ہو، یا یہ کہ اسی دن چھٹی کے بعد واپس کر دے، تو اس کی تو گنجائش ہے، لیکن مالی جرمانہ وصول کر کے اپنے پاس رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا زنا بالجبر سے بچنے کے لیے لڑکی خودکشی کر سکتی ہے یا نہیں؟ شریعت کی نظر میں زنا یہ نہایت ہی گھناؤنا اور بدترین جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح شریعت کی نظر میں خودکشی کرنا بھی نہایت ہی بزدلانہ اور مجرمانہ فعل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے شخص کو جس نے خودکشی کر لی ہو لعنت وارد فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ لہذا اگر کوئی آدمی کسی خاتون کے ساتھ زبردستی زنا جیسی بدترین حرکت کرتا ہے، اور وہ لڑکی وہ خاتون اپنا پورا دفاع کرتی ہے اور وہ دل سے ہرگز نہیں چاہتی، اس کے باوجود بھی زبردستی اس کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، تو زنا کرنے والے اور بدکاری کرنے والے وہ گنہگار ہوگے، عورت پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسے آڑے وقت میں بھی عورت کو چاہیے کہ وہ خودکشی کی کوشش نہ کرے، وہ اپنے آپ کو خود موت کے حوالے نہ کرے۔ خالد بھائی ذاکر نگر سے معلوم کرتے ہیں، ہاروت ماروت کا مختصر تعارف کرائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت ماروت کا واقعہ پہلے پارے میں بیان فرمایا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ مفصل آیت ہے جو اسی واقعے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ عراق میں موجود بابل نامی شہر میں ایک عرصہ ایسا گزرا ہے کہ جب جادوگر اپنی جادوگری کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے، اور اس وقت جادو کا لوگوں پر اتنا اثر ہو گیا تھا کہ وہ معجزات تک کا انکار کر بیٹھے تھے۔
بلکہ یہودی تو یہ بھی بیہودہ گوئی کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت ملی تھی وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی عطیہ نہیں تھا، وہ بھی بلکہ وہ اپنی جادو کے ذریعے سے پوری حکومت اور سلطنت کو کنٹرول کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی باتیں پورے علاقے میں پھیلا دی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو صحیح بات بتلانے کے لیے، معجزے اور جادو میں فرق بتلانے کے لیے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کو بھیجا تھا، ببابل ہاروت و ماروت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے اور جادو کیا ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں کو دنیا میں بھیجا تھا۔ ایک صاحب کا سوال ہے، یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ فرعون کی لاش ابھی تک مصر کے میوزیم میں محفوظ ہے؟ فرعون نامی واقعہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی بہت مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اور بنی اسرائیل کو بہت پریشان کیا، حتیٰ کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور بیجا مظالم ڈھاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو سزا کے طور پر بحر قلزم میں غرقاب کر دیا۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو بنی اسرائیل کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ فرعون کا اتنا دبدبہ اور رعب اپنی قوم پر تھا، لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے کہ فرعون غرق ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر یہ فرعون کو آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی نمونہ عبرت بنایا اور خود اپنی قدرت خداوندی کی نشانی بھی بنایا۔ چنانچہ پانی نے اس کو باہر پھینک دیا۔ بنی اسرائیل نے جب اسے دیکھا تو وہ مطمئن ہو گئے کہ فرعون غرق ہو گیا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ لیکن اس بات سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت تک فرعون کو باقی رکھا جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ موجودہ مصر میں میوزیم میں جو فرعون کی لاش موجود ہے، اس کے بارے میں 100% یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ واقعے میں پیش آیا تھا، کیونکہ فرعون یہ کسی خاص آدمی کا نام نہیں ہے، بلکہ فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، جیسے عرب کے بادشاہ کا لقب سلطان اور ہندوستان کے بادشاہ کا لقب راجہ ہوا کرتا تھا۔ فرعون یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی فرعون ہے یا کوئی اور فرعون ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ بات بھی بہت سارے سائنسدانوں نے اپنی تحقیق کے نتیجے میں لکھی ہے کہ یہ وہی فرعون ہے جو آج کل مصر کے میوزیم میں محفوظ ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعے میں موجود تھا۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، کیا یہ بات حدیث میں ہے کہ عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے؟ مذکورہ بات نہ تو حدیث میں ہے اور نہ ہی کسی صحابی کا یا تابعی کا قول ہے، بلکہ یہ ایک من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے جو روافض نے جاری کی ہے، اور انہی کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، نوم العالم خیر من عبادت الجاہل، اور بعض کتابوں میں ملتی ہے نوم العالم خیر من عبادت العابد، لیکن اس طرح کی کوئی بات مستند طریقے میں یا کسی صحابی کے تابعی کے اقوال میں موجود نہیں ہے، لہذا اس کو بیان کرنا بھی غلط ہے۔ فضیلت صاحب ذاکر نگر سے معلوم کرتے ہیں، کسی شہر میں جانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ 65 کلومیٹر کا ہے اور دوسرا 80 کلومیٹر کا ہے، اگر 65 کلومیٹر والے سے جائیں تو کیا اس شہر میں قصر کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی منزل کی طرف ٹرین کے ذریعے سفر شروع کرے تو سفر کی مسافت وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ بائی روڈ جائے تو سفر کی مسافت بڑھ جاتی ہے۔ اب اس راستے کا اعتبار ہوگا جس راستے سے مسافر جا رہا ہے، جس راستے سے وہ جا رہا ہے اگر وہ سفر شرعی کی مسافت کے بقدر ہو جاتا ہے، یعنی 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ لمبا، تو وہ آدمی مسافر شرعی کہلائے گا اور قصر کرے گا، لیکن جس راستے سے وہ جا رہا ہے اگر اس راستے سے سفر مختصر ہے تو پھر وہ آدمی قصر نہیں کرے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔